اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ چند ویڈیوز سے معراج کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ابھی تک آپ نے زمین کے تعلق سے سنا تھا، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر طے کرنے لگے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے، ویلکم کے لیے، استقبال کے لیے اللہ نے سارے آسمانوں کو چمکا دیا تھا، معطر کر دیا، سارے آسمانوں کو سجا دیا تھا، اور یہ بھی کہا کہ سارے آسمانوں کے دروازوں کو بند کر دو، تالے لگا دو۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو پوچھنا کہ ساتھ میں کون ہے، اگر کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے تو دروازے کھولنا، اور جبرائیل اکیلے ہیں تو دروازے مت کھولنا، کیونکہ آسمانوں کو سجایا ہی محبوب کے لیے۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر پہنچے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، پہلے آسمان پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں جبرائیل ہوں۔ ساتھ میں کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو دروازہ کھولا گیا۔ سارے فرشتے اور آدم علیہ السلام سب نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے محبوب فسلم علیہ فسلمت علیہ، آپ انہیں سلام کیجئے، یہ آپ کے ابا آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں نے سلام کیا آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا، مرحبا یا ابن صالح یا والنبی صالح، میں اللہ کے نیک نبی اور میرے نیک بیٹے فرزند، تجھ پر بھی سلام ہو۔ سلام کلام ہوا، ملاقات ہوئی۔ پھر جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر گئے تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام سے، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں پر بھی جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے پوچھے کہ کون ہے، ساتھ میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ دروازہ کھول دیتے۔ سارے آسمانوں پر یہی سوال جواب ہوئے۔ تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوا۔ پانچویں آسمان پر پہنچے، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب آپ آسمانوں کا سفر طے کرنے کے بعد جب آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ کتنا خوبصورت بیر کا درخت ہے، کتنا خوبصورت کہ اس درخت پر اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے، اور اس درخت کے اطراف چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں سونے کے جو درخت کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اس درخت کا ایک ایک بیر مٹکے کے برابر ہے، اور اس درخت کا ایک ایک پتا ہاتھی کے کان کے برابر ہے۔ اتنا خوبصورت کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جو جبرائیل علیہ السلام کے آخری انتہا ہے، یہاں تک جبرائیل علیہ السلام رہتے ہیں، یہاں پر اس سے آگے نہیں بڑھتے، یہ آخری انتہا ہے، اینڈ ہے۔ نیچے جتنے بھی دنیا آسمان میں فرشتے ہوتے ہیں، ان سب کی انتہا ہے سدرۃ المنتہا، ان سدرۃ المنتہا سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، اور جو سدرۃ المنتہا کے اوپر ہے یا حاملین عرش، وہ سدرۃ المنتہا ان کے لیے اینڈ ہے، وہ سدرۃ المنتہا کے نیچے نہیں آ سکتے، نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے جو سدرۃ المنتہا کے اوپر بھی گئے اور نیچے بھی آئے۔ یہ اعزاز صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام رک گئے، سواری رک گئی، براق رک گیا، ساری منزلیں رک گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام تم تو میرے دوست ہو، تم تو میرے رفیق سفر ہو، آسمانوں کا سفر میرے آسمانوں کی تم نے رفاقت کا شرف حاصل کیا ہے، تم کیوں رک گئے ہو، میرے ساتھ چلو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک میرا ساتھ آپ کے ساتھ تھا، یہاں سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اللہ کی
जलाल और अल्लाह की हैबत से अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ूंगा तो मैं जल कर राख हो जाऊंगा, मेरे पर जल जाएंगे, मेरा जिस्म जल जाएगा, एक बाल के बराबर भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ से आप खुद अकेले आप सफर कीजिए। अर्श से मसरद उतरा जिसका नाम रफ था। ये सवारी कैसी थी इसकी कोई वजाहत नहीं है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर बैठे और वो रफ अब मसनद अपने लपेट में लेकर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के तजल्लियात अनवारात में कुर्ब में ले गया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से जा रहे, सर झुका हुआ है, दिल में आजिज़ी इनकिसारी भरा हुआ है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम वो मिल रहा है जहाँ कोई कायनात का कोई मखलूक वहाँ पर नहीं पहुँची, वो मकाम मिल रहा है और सर झुका हुआ है, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकल रहा है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अल्लाह ने फौरन ऊपर से आवाज़ आई कि अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु, ए मेरे महबूब सिर्फ तुझ पर ही सलामती हो, सिर्फ तुझ पर ही। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा कि अल्लाह के नबी, ए अल्लाह सिर्फ मुझ पर ही नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, मेरी उम्मत पर भी सलामत कर दीजिए, रहमतें भेज दीजिए, सिर्फ मुझ पर नहीं। क्या नबी अल्लाह ने हमें अता किया है, क्या दिल अल्लाह के नबी का कितना बड़ा दिल है। समंदरों जैसा ज़र्फ अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। अल्लाह ने कहा महबूब सिर्फ तुझ पर ही रहमत हो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सिर्फ मुझ पर भी नहीं, मुझे भी चाहिए और आपके नेक बंदों मेरी उम्मत को भी आपकी रहमत चाहिए, रहमत भेज दीजिए। सारे फरिश्ते देख रहे थे, सब फरिश्तों ने पुकार कर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कुर्ब में पहुंचे, अल्लाह का दीदार करे, अपने सर की आंखों से जीते जागते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के 50,000 जुमले तबादुला हुआ, 50,000 जुमलों का, कभी कुछ अल्लाह बोलते, कुछ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, 50,000 जुमलों का तबादुला हुआ। फिर अल्लाह ने कहा, महबूब तू मेरे लिए क्या ले आया है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ? मैं तो अपनी आजिज़ी लाया हूँ, आजिज़ाना इबादतें लाया हूँ जो आपके पास नहीं है। अल्लाह को आजिज़ी ज़ेब नहीं देती, अल्लाह को तकब्बुर ज़ेब देता है। तकब्बुर अल्लाह की चादर है। फिर अल्लाह ने भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 तोहफे दिए। सूरह बकरा की आखिरी रुकू और नमाजों का तोहफा और एक तोहफा वादा किया, कहा कि महबूब तेरी उम्मत में जो शिर्क से बच जाए मैं उसे जरूर जन्नत में दाखिल करूंगा, जो शिर्क से बच जाता है। सूरह बकरा का आखिरी रुकू ये वो रुकू है जिसकी तिलावत से घर से शैतान भाग जाते हैं। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का तोहफा दिया। जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों का तोहफा लेकर जब वापस आने लगे तो रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और एक रिवायत में है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने लगे तो पहले आसमान पर फरिश्ते क़याम में खड़े के हैं, सारे फरिश्ते क़याम में खड़े, दूसरे आसमान पे सारे फरिश्ते रुकू में हैं, तीसरे आसमान पे सारे के सारे फरिश्ते सजदे में हैं, चौथे आसमान पे सारे के सारे फरिश्ते क़ायदे में हैं, अल्लाह की तहलील बयान करते हैं। कुछ आसमान पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा आसमान पर के सारे के सारे लोग अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। अजीब मंजर था। जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के महबूब क्या लेके जा रहे हैं, अल्लाह ने क्या दिया है? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 50 नमाजों का तोहफा अल्लाह ने दिया है, मैं नमाजों का तोहफा लेकर जा रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि 50 नमाजें मेरी उम्मत 2 नमाजें नहीं पढ़ सकती थी, 50 नमाजें आप वापस जाए अल्लाह के पास जाकर कुछ नमाजें कम करा के आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास गए, 5 अल्लाह से कहा कि अल्लाह मेरी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती, कुछ कम कर दीजिए। अल्लाह ने 5 नमाजें कम कर दी। फिर वापस आए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई,
پھر یہی سلسلہ چلتا رہا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے 9 چکریں لگائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جا کر نمازیں کم کراتے گئے, 5 کم نمازیں ہوتی گئی, 9 چکر لگائے. جب آخری دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنے ہیں؟ 5 نمازیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی بڑی مشکل سے پڑھے گی, میری امت 2 نمازیں بڑی مشکل سے پڑھتی تھی, آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی تھی, آپ جائیے اور کم کرا کے لائیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ مجھے اب شرم آتی ہے, میں ذہن میں یہ بھی تھا کہ جب بھی جا رہا تھا 5 نمازیں کم ہو رہی تھی, اب 5 بج کے ہیں, اگر جاؤں گا یہ 5 نمازیں بھی چلے جائیں گی تو میں امت کے لیے کیا لے کے جاؤں گا. نماز مومنوں کی معراج ہے دوستو, نماز. بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو موسیٰ علیہ السلام دیکھنے میں تو بظاہر موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی ہے کہ اس امت کے لیے نمازیں کم کرائے, لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام ضد کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ نے کہا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو موسیٰ, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام بار بار اصرار کرتے تھے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے. جب انسان کسی سے بات کرتا ہے تو اس کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کے لیے اصرار کرتے رہے. اللہ نے کہا تو ٹھیک ہے, میں کوہ طور پر میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں, تم اسے دیکھ لو ہلکی سی. جب کوہ طور پہ اللہ کی جب تجلی نور کوہ طور پر پڑا تو کوہ طور پر ریزہ ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو کہا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, لیکن ہاں اس کو دیکھو جو مجھے بار بار دیکھ کے تمہارے پاس آ رہا ہے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام راستے میں کھڑے کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے کھڑے تھے کہ بار بار جو آنکھیں اللہ کو دیکھ کر جو نور لے کر آ رہی تھی, ان نور کو میں اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتا, لیکن ان آنکھوں کو تو دیکھ کر ان نور کو تو تجلی کو تو دیکھوں میں اللہ کی ان آنکھوں میں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کھڑے کے بار بار اللہ کے پاس بھیجتے تھے اور بار بار واپس آنے کے بعد اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آنکھوں میں وہ نور دیکھتے تھے. نماز مومنوں کی معراج ہے دوستو. ہم نماز اتنا بڑا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس 5 نمازیں لے کر جا رہے تھے تو اللہ نے کہا کہ محبوب اگر آپ کی امت 5 نمازیں پڑھ لی تو میں اسے 50 نمازوں کا ثواب دوں گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے 50 نمازوں کا. اور ہم نے لکھا ہے کہ ہماری نماز چاہے جیسے بھی رہے, لولی لنگڑی یا ناقص ادھوری, لیکن جب ہم نماز پڑھے کسی بھی طرح نماز پڑھے جیسے کیسی بھی رہے نماز ہماری, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ جو وعدہ کیا ہے 50 نمازوں کا دینے کا, لیکن اللہ جو ہمیں جو نیکیاں دیتے, جو نمازیں دے رہے ہیں ہمیں, مکمل نمازیں ہوں گی, لنگی لنگڑی نہیں ہوں گی, مکمل کامل نمازیں ہوں گی, کامل ثواب ملے گا. جیسے چاہے بھی مگر نماز پڑھنے کا اہتمام کرے, 5 وقت کی نماز. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کو ہمیں معراج سے جو سبق ہمیں مل رہے ہیں اسے اچھی طریقے سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ